تعویذ کا پہننا ہے، آپ نے تعویذ گلے میں پہنا ہوا ہے اور مستقل آپ پہنے رہتے ہیں، لیکن جب جنابت کی حالت آپ کو لاحق ہو جائے، حالت جنابت میں آپ آ جائیں، تو اس وقت پھر لوگ پوچھتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس تعویذ کو اتار دیتے ہیں اور اتار کے رکھ دیتے ہیں، پھر جا کے غسل کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے کی وضاحت نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے آپ توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کاغذ کے اوپر اور کاغذ کے کسی ٹکڑے کے اوپر قرآنی آیت لکھی ہو، کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر، تو اس کو حالت جنابت میں چھونا یا اس کو پہننا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی تو گنجائش بالکل نہیں ہے۔ البتہ اگر کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کو کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا ہے یا پھر چمڑے کے اندر اس کو لپیٹا ہوا ہے اور اس کی سلائی کی ہوئی ہے، جس طرح تعویذ بنایا جاتا ہے، تو تعویذ کی حالت میں اور تعویذ حالت جنابت میں اگر کوئی بندہ پہنتا ہے تو اس کی شرعاً گنجائش موجود ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیونکہ جب کاغذ کے ٹکڑے کو آپ نے کپڑے کے اندر بند کر دیا اور اس کو چمڑے کے اندر بند کر دیا، تو اب جب آپ اس کا ہاتھ وہ لگے گا یا پھر یہ کہ آپ جب وہ پہنیں گے تو اب اس کی حیثیت بدل جائے گی، اس کی حیثیت ابھی تعویذ کی شکل ہو جائے گی۔ تو تعویذ چمڑے کے اندر ہو یا تعویذ کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہو اور سلا ہوا ہو تو اس کو حالت جنابت میں آپ پہن سکتے ہیں، اس کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالت جنابت میں کون کون سے کام جائز ہیں اور کون کون سے کام جائز نہیں ہیں، اس کی تفصیل سماعت فرما لیں۔ حالت جنابت میں آپ سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ حالت جنابت میں آپ سلام کلام کر سکتے ہیں، لیگ سے لیگ کر سکتے ہیں، مصافحہ بھی کیا جا سکتا ہے، معانقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حالت جنابت کے اندر آپ ذکر و استغفار اور اسی طرح درود شریف وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ قرآن مجید کی تلاوت حالت جنابت میں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر قرآنی الفاظ پر مشتمل کوئی دعا ہے، اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی گنجائش علماء نے لکھی ہے، جیسے رب اغفر لی ایک دعا ہے۔ رب اغفر لی کا معنی ہوتا ہے یا ربا میری بخشش فرماؤ، رب اغفر لی، رب ارحمنی، یہ جو الفاظ ہیں یہ دعائیہ کلمات ہیں، تو ان کلمات کو اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ضرور موجود ہے، لیکن علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے ذکر و استغفار کرنا ہو، درود شریف پڑھنا ہو، درود شریف کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہو یا کوئی مسنون دعائیں پڑھنی ہو، تو کم از کم جنابت کے بعد، جنابت لاحق ہونے کے بعد استنجا کر کے وضو کر کے یہ تسبیحات پڑھیں اور یہ درود شریف وغیرہ پڑھیں، کم از کم استنجا کر لیں اور وضو کر لیں۔ اسی طرح اگر کھانا کھانا ہو تو کھانا کھانا حالت جنابت میں جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک احتیاط علماء نے ضرور لکھی ہے کہ کم از کم استنجا اور کلی کر لی جائے۔ اگر پورا وضو نہیں بھی کرتے تو استنجا کر کے کلی کر کے پھر آپ کھانا کھائیں اور اس کے